دل کیسے جوڑتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم اپنی تمام تر امیدیں اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ کرتے ہیں تو وہ انسان جس کی پروگرامنگ میں ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کچھ دے سکے، آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتا، اور ایز اے ریزلٹ آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں دوسروں پر ٹرسٹ کرتا ہے، زندگی میں دوسروں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، دل ٹوٹتا ہے، اور پھر زندگی کے کسی مرحلے میں جا کر وہ بولا بٹکا قرآن کو کھولتا ہے اور پھر پڑھتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا صرف ایک دھوکا ہے۔ میرا رب جب پہلے ہی قرآن میں فرما چکا ہے کہ زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، انسان پھر پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے پہلے قرآن کو پڑھا ہوتا، کاش میں نے قرآن کو پہلے سمجھا ہوتا تو شاید اس قدر تکلیف سے نہ گزرتا۔ میرا رب جب فرما رہا ہے تو پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی، تو ہمیں دھوکوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اس میں میسج سپریڈ کرنے والوں کا بھی کردار ہے۔ کچھ دینی لوگ اتنے کروے بن جاتے ہیں، اتنی سخت تقریریں، فتویٰ کہ وہ ایسا ہے، وہ جہنمی، وہ ایسا، اور یوتھ نہ پھر ان سے دور بھاگتی ہے۔ ہر وقت کئی فتویٰ نہ دے دے ہم پہ کوئی، اس لیے دیکھیں جج نہ کریں، کسی کے ایموشنز کو ہرٹ نہ کریں۔ اللہ ہی ہے نا جس پہ مرضی کرم کر دے۔ اس لیے اللہ کو وہ پسند ہے، وہ گناہ جس کے بعد توبہ کا احساس پیدا ہو، وہ گناہ اس کے بعد احساس شرمندگی ہو، اللہ کو وہ پسند ہے۔ تو مت ایسا بنے کہ 4 نمازیں پڑھ لیں تو جو نماز نہیں پڑھتا اسے حقیر سمجھے، مت ایسا بنے کہ تھوڑا صدقہ کر لیں تو جن کے پاس مال ہے ان کو حقیر سمجھے۔ دل ہے نا جو، اس کو بچا کے رکھے، کسی کو دل آزاری نہ ہو، کسی کی گناہ سے نفرت کرے، گنہ گار سے نہیں۔ دیکھیں، دل ایک ایسا اعضاء انسانی جسم میں کہ جس میں اگر دنیا کی محبت سما جائے تو انسان بے سکونی کا شکار رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر سما جائے تو وہ سکون میں آ جاتا ہے، کیونکہ میرا اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں۔ اللہ تعالیٰ جب خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کسی شک و شبہ میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دل توڑنے میں آئی تھنک دنیا والوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور اصل میں دنیا والوں کا بھی نہیں ہے، ان لوگوں کا بھی قصور نہیں کہ جن کی وجہ سے آپ ہرٹ ہوئے۔ قصور آپ کا ہے، کیونکہ آپ نے خود کو ڈی ویلیو کیا، آپ اپنے سکون کے لیے غلط در پر پہنچے، آپ نے اپنی بے سکونی کو دور کرنے کے لیے غلط راہ اختیار کی، تو اب آپ چاہتے ہیں کہ کانٹوں کے رستے پر چلنے سے تکلیف بھی نہ ہو، پاؤں پر زخم بھی نہ آئے۔ دس از ناٹ پاسبل۔ اور یہ وہ راستہ ہے کہ اگر آپ منزل تک پہنچ بھی جائیں گے تب بھی سکون نہیں ملے گا۔ اور جو کہیں ہرٹ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی کھنجر لے کے مار رہے ہیں تو وہ ہرٹ ہو رہا ہے۔ ہرٹ کس سے ہوگا؟ زبان سے۔ اس نے فرمایا کہ تم مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ، جتنے بھی کر رہے ہیں اور جو کرنے والے ہیں، میں سے یہی کہوں گا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیتی ہے اور کئی آسمانوں سے نیچے گرا دیتی ہے، تو اس کو بہت کنٹرول میں رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ گالی کا جواب گالی سے دیں، کسی نے آپ سے بدتمیزی کی ہے تو آپ سے بدتمیزی کریں، معاف بھی تو کر کے دیکھیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ ظلم برداشت کریں، لیکن کس طرح جس حد تک آپ معاف کر سکتے ہیں معاف کر کے دیکھیں پھر آپ کو کہاں تک یہ چیز پہنچا دیتی ہے۔ انسان دیکھیں غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ آپ کو احساس ہو گیا تو آپ موو آن کریں، خود کو مضبوط بنائیں۔ ہاں یہ آسان نہیں ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں جتنا آپ اسے سمجھ بیٹھے ہیں۔ آج اس ڈپریشن سے باہر آئیں، بھول جائیں پاسٹ، جو بھی پاسٹ میں وہ اسے بلا دیں، آج سے زندگی کا آغاز کریں اور پھر دیکھیں کیسے آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، ایک ادھر موسٹ آسکڈ کوشچن ہے کہ جو ہر ریلیشن شپ میں ان کو بلیک میلنگ کافی ہوتی ہے کہ تو آپ دل توڑو گے، تو کیا آپ دل توڑیں؟ دل توڑنا صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ صحیح کس طرح سے کہ اکثر لوگ حرام ریلیشنز میں ہیں اور وہ کوئٹ کرنا چاہتے ہیں فار دا سیک آف اللہ، لیکن جو سب سے بڑی ہرڈل اور جو پنچنگ سینٹینس یوز ہوتا ہے، کیا تمہارا رب کہتا ہے کہ کسی کا دل توڑو؟ یہ سکھاتا تمہارا مذہب تمہیں؟ میرا دل توڑو گے یا توڑو گی تو تمہیں بھی چین نہیں ملے گا۔ یہاں پر آپ کو دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے
اور خود سے سوال کرنا ہے، اللہ کا حکم زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس کی باتیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ حرام کو چھوڑیں، حلال کو اپنائیں، تو پھر کچھ بھی ہو جائے حرام کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ آپ کی فرسٹ پریورٹی اللہ کا حکم ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کا دل۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر آپ نے کسی سے محبت رکھنی ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، اگر کسی سے بغض رکھنا ہے تب بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی کو کچھ دینا ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی کو دینے سے ہاتھ روکنا ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دوسری طرف دیکھیں دل توڑنا غلط کس طرح سے ہے۔ آپ کسی کو حقیر جان کر ان اے سرٹن کنڈیشن کہ کوئی بھی آپ سچویشن لے سکتے ہیں، آپ اس انسان کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ نہ کہ صرف غلط ہے بلکہ گناہ ہے، اور اللہ کے نزدیک اس انسان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ہم نہ ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے، ہم بولنے سے پہلے سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے الفاظ سے انسان موت تک پہنچ جائے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ بالکل ایموشنز کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر سوسائڈ تک پہنچ جاتی ہے۔ سو فرسٹلی یو ہیو ٹو سی دا سچویشن، دین اس کے اکارڈنگ آپ کو عمل کرنا ہے۔ آپ کو جن بھی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑے، جو بھی مسائل ہوں، آپ نے پہلے انہیں کلیئرلی دیکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا ہے۔